نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی ہم لوگوں کا رکوع نمبر 10 ہے، پہلا پارہ ہمارا چل رہا ہے اور آیت نمبر سورہ بقرہ چل رہی ہے، آیت نمبر 83 سے اس کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات ہماری طرف اس رکوع میں اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کی گروں کو کھولے کہ ہمارے لیے اس قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جی، آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف بنی اسرائیل کو نہیں بلکہ ہمیں نہیں بلکہ بنی اسرائیل کو اور اس سے پہلے بھی جتنی امتیں آئی ہیں، اللہ رب العزت نے ان سب کو ایک ہی حکم دیا۔ وہ کیا دیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ پھر میرے رب نے فرمایا وبالوالدین احسانا۔ میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں، جہاں میرے رب نے اپنے حقوق کا ذکر کیا تو پھر میرے رب نے فوراً ہی والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ میرے رب نے فرمایا وبالوالدین احسانا۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں تو وہ بھی آپ کو ان ریٹرن اچھا کرے۔ احسان یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو ان ریٹرن آپ اس کے ساتھ اچھا کریں۔ تو میرے رب نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے والدین سے چھوٹی سی غلطی ہوتی نہیں ہے تو ہم واویلے مچا دیتے ہیں۔ والدین بچے تو نہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ انفارچونیٹلی ہم سارے کے سارے لوگوں کو والدین کی غلطیاں، کوتاہیاں، برائیاں، سب چیزیں تب نظر آتی ہیں جب ہم شادی شدہ ہو جاتے ہیں۔ شادی شدہ ہونے سے قبل ہمیں نہ والدین کی برائی نظر آتی ہے، اور ہمیں ہمارے سامنے کہ کوئی والدین کی برائی کر بھی دیتا تو ہم اس کو پکڑ کے اس کے گلے نہ دبا دیتے۔ وہ ساری برائیاں، ساری کوتاہیاں، وہ ساری باتیں ہمیں والدین کے بڑھاپے میں آ کر جب ہم شادی شدہ ہوتے ہیں تو ہمیں وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن میرے رب نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ والدینی کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، دینی تثنیہ کا صیغہ، یعنی کہ والدین میں دونوں شامل ہیں، ماں اور باپ، دونوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ نہیں کہا کہ وہ اچھا کرے تو اچھا کرو، نہیں، وہ اچھا برا کرے تب بھی بہتر اچھا کرو۔ تم ان کو اف تک نہ کہو، ان سے جب ملو مسکرا کر ملو، جب ان کو دیکھو تو خندہ پیشانی سے دیکھو، جب ملو تو ان کو مسکرا کر ملو، کیونکہ والدین کے ساتھ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف یہی ہے کہ مال دولت اور سب کچھ کرے اور پھر ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتے۔ ہم پھر ان ریٹرن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بہترین پڑھنے والی ہو، بہترین علم حاصل کرنے والی ہو، بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے والی ہو۔ ہم نے والدین کو کیا دیا؟ میرے رب نے اپنا حق بتانے کے بعد سب سے پہلا حق میرے رب نے والدین کا حق بتایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے بعد دوسرا حق میرے رب نے بتایا رشتہ داروں کے ساتھ۔ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جتنے بھی قرابت دار ہیں، جتنے بھی قربت والے ہیں، چچا، تایا، پھپھی، خالہ، ماموں، دادی، دادا، نانا، نانی، یہ سارے کے سارے رشتہ دار، والدین کے بعد پہلا حق رشتہ داروں کا ہے۔ جس سے اپنے والدین کے ساتھ کوتاہیاں رہ گئیں، جس سے غلطیاں ہو گئیں، والدین کی خدمت نہ کر سکا، اس کے لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ اس والدین کے رشتہ داروں سے تعلق برقرار رکھے، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ۔ اگر باپ کے ساتھ اچھا نہیں رہ سکا تو اپنے چچا کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، یقیناً اس لیے کہ جب آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو یقیناً وہ آپ کے والدین کے لیے دعائیں کریں گے کہ یہ ہماری بہن کا بچہ ہے، ان کا دل خوش ہوگا تو آپ کے والدین کی آخرت بھی سنورے گی۔ بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق صرف والدین کے ساتھ ہی تھا، والدین فوت ہو گئے تو اب ماموں کہاں کے، اب چچا کہاں کے، اب تایا کہاں کے؟ ہمارا تعلق تو صرف والدین کے ساتھ وہ تعلق قائم تھا۔ تو یاد رکھیے کہ ان قرابت داروں، ان رشتہ داروں اور ان رشتہ داریوں کے بارے میں میرا رب سوال کرے گا۔ یہ وہ باتیں اللہ نے کہی جن کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ پھر میرے رب نے اس کے بعد حق دیا یتیموں کا۔ ہم سب سے پہلے اٹھ کر یتیموں کو پکڑتے نہیں، یتیموں کی کفالت کریں، والدین کو چھوڑیں۔
یہ رشتہ داروں کو چھوڑیں، سب سے پہلی پرائورٹی ہماری یتیم ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلا حق اپنا بتایا، دوسرا حق اللہ نے والدین کا بتایا، تیسرا حق اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا بتایا، چوتھے نمبر پر یتیموں کا حق آتا ہے، پھر اس کے بعد پانچویں نمبر پر مسکینوں کا حق آتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، آج آج فلاں چیز پکا کے بانٹے لوگوں کے اندر، غریبوں کو کھانا کھلائیں، لیکن وہ جو والدین ہیں جو ہمارے احسان کے سب سے زیادہ طلبگار ہیں، ہم تو ان کی طرف مسکرا کر بھی نہیں دیکھتے۔ پھر میرے رب نے یہ ہماری معاشرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت کا حکم دیا، دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرتی طور پر ہمیں بتایا کہ ہم نے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کس طرح رہنا ہے، ہمارا تعلق کیسا ہونا ہے۔ پھر رب کائنات نے ہمارے اخلاق کے بارے میں بیان کیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بات کرو تو اچھی بات کرو، بھلی بات کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت پٹر 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 بولتے رہیں، ضروری نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح ہر وقت منہ چلتے ہی رہیں جی، کیونکہ جانوروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہر وقت ہانکتے رہتے ہیں، ہر وقت بولتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا جب بات کرو تو اچھی بات کرو، اگر نہیں اچھی بات کر سکتے تو خاموشی اختیار کرو۔ خاموشی بھی عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ اس لیے خاموشی عبادت ہے کہ آپ سے غیبت نہیں ہو رہی، کسی کی برائی نہیں بیان ہو رہی، اس لیے خاموشی عبادت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے بارے میں بتایا، پہلی بدنی عبادت۔ اب بات آئی نماز قائم کرنے کی۔ ہم نمازیں قائم کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، والدین کو دیکھا ہی نہیں، رشتہ داروں کو دیکھا ہی نہیں، تو کیا وہ نمازیں، کیا وہ ہماری سارے سجدے، کیا میرا رب قبول کرے گا؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو اپنے حقوق معاف کر بھی دے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا انسان جو جنت میں داخل ہوگا وہ کون؟ جو بندوں کے حقوق پورے کرنے والا ہوگا۔ کیا میرے اور آپ کے ایسے تعلق ہیں بندوں کے ساتھ؟ ہم تو سالوں سال، پوری پوری زندگی گزار دیتے ہیں، کسی کی ایک بات کو پکڑ کر ہم درگزر نہیں کرتے۔ درگزر کرنا یہ نہیں ہے، درگزر کرنا یہ نہیں ہے، یقین رکھیے کہ آپ اس کو معاف کرتے کہیں ہم نے تو معاف کر دیا، اور پھر ہر محفل میں بیٹھ کے اس کو گھسیٹے، ہر محفل میں بیٹھ کے اس کو پکڑے، ہر محفل میں بیٹھ کر اس کے لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں بات کریں۔ درگزر یہ کرنا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ بات ہی نہ کریں جیسے وہ بات ہوئی ہی نہ تھی۔ اور پھر اب مالی عبادت کیا؟ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر زیادہ تر لوگ کیا ہوا کہ پھر گئے اس بات سے۔ ہم مسلمان بھی ایسے ہی ہیں، کم ہی لوگوں نے اس کو مانا اور زیادہ تر لوگوں نے منہ موڑ لیا۔ اللہ اکبر! ہم کیا بنی اسرائیل سے کم ہیں؟ ہم بھی تو انہی جیسے ہیں، ہم بھی تو وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم جو دیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید اگلی آیت میں مزید کیا ارشاد فرمایا ان لوگوں سے؟ اب یہ عہد لے رہے تھے اللہ تعالیٰ۔ یہ عہد کس قسم کا تھا کہ وہ جو کوہ طور تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جھکا دیا اور ان کے سر کے اوپر بالکل ایسے ہوا کہ ابھی کے ابھی ان کے کوہ طور پورا کا پورا ان کے سروں پہ گر جائے گا۔ پیچھے سمندر، آگے کوہ طور، نہ وہ دائیں جا سکیں نہ وہ بائیں جا سکیں، بھاگنے کا کوئی رستہ ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے نے جو عہد لینے ہیں، وہ عہد اللہ نے جو ان سے لینے تھے، وہ عہد ان کو پورا کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اب ان سے عہد کیا لیا کہ تم جھگڑتے تھے، لڑائیاں جھگڑے کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ تم نے اپنوں کا خون نہیں بہانا، قتل نہیں کرنا، مارنا نہیں کسی کو۔ اور یاد رکھیے کہ قتل کرنا، فتنہ پھیلانا قتل سے بھی کئی گنا بڑا ہے۔ میں ساری خواتین کو اس کے اندر اس لیے ڈالوں گی کہ گھروں کے اندر فتنہ، 99% فتنہ پھیلانا عورت کا کام ہے۔ کانوں میں باتیں بھر 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 کے تمہاری ماں ایسی، تمہاری بہن ایسی، تمہارا باپ ایسا، ہاں، اور یہ پھیلا 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 کر فتنہ ہم اتنا متنفر کر دیتے ہیں۔ ہماری اپنی شوہروں سے کیا محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے آپ کی اور میری کہ ہم اپنے شوہر سے محبت کی وجہ سے اپنے شوہر کو اپنی ماں کا باغی بنا دیتے ہیں، ہم اپنے شوہر کو اپنے باپ کا باغی بنا دیتے ہیں، اپنے بھائی کی شکل دیکھنا اس کو پسند نہیں ہوتی۔ تو کہیں نہ کہیں ہم سب انوالو ہیں، کہیں نہ کہیں ہم عورتیں انوالو ہیں۔ اللہ نے ان کو حکم دیا، اور یاد رکھیے کہ قتل سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنوں کا خون نہ بہانا، اور ان لوگوں کو کیا نہ کرنا، ان کو اپنے گھروں سے مت نکالنا۔ یہ یہی کیا کرتے تھے، ان کا معاشرہ اسی قسم کا تھا کہ وہ جب کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا ہوتا تو مار دیتے، قتل کر دیتے، گھروں سے نکال دیتے، گھر بے گھر کر دیتے۔
اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ثم اقررتم وانتم تشہدون، ہم نے تم سے یہ اقرار کروایا اور تم اس بات پر گواہ تھے، ہم نے یہ گواہی لی تھی کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چار عہد جو لیے تھے، وہ وہ یہ سارے ان سے چار عہد، پہلے کیا، خون نہ بہانا، جلا وطن نہ کرنا، اور ظلم اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد بھی نہ کرنا۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم ایک دیا تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے۔ انہیں کیا کہا کہ فدیہ دے کر وہ قیدیوں کو چھڑائیں گے۔ اب ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گی، بتاؤں گی کہ قبیلہ اوس اور خزرج کی جنگ میں بنو قریظہ اور بنو نذیر ایک دوسرے کے حلیف ہوا کرتے تھے، اور یہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے، وہ یہ اتنا لڑتے تھے کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہتے تھے۔ اگر ایک جنگ میں اوس اور بنو قریظہ کو فتح ہوئی ہے تو لازماً بنو نذیر کی قیدی بھی ان کے ہاتھ آتے تھے، یعنی کہ جو جنگ جیتا تھا ان کے بنو نذیر کے ان کو قیدی آتے تھے، اور بنو نذیر ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے تھے، جن کے لوگ قیدی بن کر آتے تھے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی، حالانکہ تھے سارے کے سارے یہودی، تو کہتے ہیں کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا اللہ کا حکم ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان سے جو جنگ کرتے ہو وہ اللہ کے کس حکم کے تحت کرتے ہو، اللہ نے تو تمہیں کہا تھا کہ آپس میں نہ لڑو۔ آج مسلمان بھی مسلمان کے خلاف جنگ کا محاذ کر کے کھڑے ہیں۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر مسلمان ممالک ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، جنگیں کر رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ اقتدار کی وجہ سے۔ یہی وہ اقتدار تھا جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو منع کیا تھا کہ اپنے ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، آپس میں جنگ نہ کرنا، تم دوست ہو، تم اہل کتاب ہو۔ لیکن انہوں نے یہ بات نہ سنی، ہاں فدیہ دے کر وہ ضرور چھڑوا دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ان کو مال ملتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک بات مانتے اور ایک بات کو وہ چھوڑ دیتے۔ ہم بھی بالکل ایسے ہی ہیں، جو مطلب کی بات ہے قرآن کی، ہم مطلب کی بات اپنے دل کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، قرآن کی بات مان رہے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بات کو مکمل طور پر اگنور کر دیتے ہیں۔ تو جس نے ایک بات کا انکار کیا، گویا کہ اس نے پورے قرآن کا ہر بات کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ اور تم وہ کیا کرتے ہو کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو گناہ کرنے میں اور زیادتی کرنے میں؟ اور جب وہ قیدی تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہیں ان کو گھروں سے نکالنا بھی اللہ نے تم پر حرام کیا تھا۔ تو تم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ سوائے رسوائی کے، دنیا کی زندگی رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور جو انسان دنیا کی زندگی کے اندر جو تم میں سے ایسا کرتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی سوائے رسوائی کی کچھ نہیں ہے، اور اس کی جزا بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا، اور آخرت کے دن بھی اس کو اللہ رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی بات کو نہیں سنتے، کچھ باتوں پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، تو میرے رب نے فرمایا اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل سے واقف ہے، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ کیا میں نے اور آپ نے دنیا کی زندگی کو نہیں خریدا؟ دنیا کی لگژریز، دنیا کا مال، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا فیشن، ہم نے بھی تو یہی کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، سننا ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی۔ اللہ اکبر! ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ جب اللہ کی مدد قیامت کے دن نہیں ہوگی تو پھر ہم کہاں بھاگیں گے؟ کس کی مدد تلاش کریں گے؟ ہمیں دنیا میں اگر کوئی مشکل وقت آ جائے، ہم کسی کو بلائیں کہ ہماری مدد کر دو، تو کوئی ہمیں ادھار نہیں دیتا۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ کون کون سے؟ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام،
हारून अलैहि सलाम और मूसा अलैहि सलाम इकट्ठे आए। फिर जुल्किफ्ल जुल्किफ्ल जो है, इलियास, अलयसी, दाऊद, सुलेमान, लुकमान, इनके बारे में इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि ये नबी थे, कुछ कहते हैं कि नबी नहीं थे। उजैर, यूनस, जकरिया, याह्या, और उसके बाद ईसा अलैहि सलाम। के सारे रसूल अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि और मूसा के बाद जिनको हमने किताब दी और फिर पै दर पै रसूल भेजे हमने। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और फिर आखिर इख्तिताम किस पर हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। हम समझते हैं कि शायद मूसा अलैहिस्सलाम के बाद फौरन बाद ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद पै दर पै नबी भेजे, और फिर आखिरी नबी उनके बाद जो आए वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को हमने भेजा, और फिर उनकी तायीद की, उनकी मदद किसने की? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, बिरूहिल कुदस। ये जो रूहुल कुदस है ना, ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की का लकब है। हजरत 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 जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मकामात पर कुरान के अंदर बिरूहिल कुदस का लफ्ज इस्तेमाल किया उनके लिए। अच्छा, ये यहूदी और ईसाई क्या कहते थे कि हम, वो अपने आप को अल्लाह का बेटा क्यों कहते थे? वो कहते इसलिए कहते थे कि वो कहते हैं कि हमें अल्लाह अजाब नहीं देगा क्योंकि हम तो अल्लाह के बेटे हैं, और बेटों को कोई तकलीफ दे सकता है? मुझे अफसोस, दर अफसोस, तकलीफ दर तकलीफ इस बात पर हुई कि मेरे सामने कुछ दिन कबल मुसलमानों में से एक शख्स ने जब मुझे ये कहा कि हम मुसलमान हैं, जिस तरह माँ बाप इंसान को डराते हैं, धमकाते हैं कि हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे, और माँ बाप सिर्फ डराने के लिए हमें कहते हैं, लेकिन हमें माँ बाप वो सजा नहीं देते। अल्लाह ताला भी हम अल्लाह ताला ने भी अपने बंदों को सिर्फ कुरान में डरा रहा है। अल्लाह हमें अजाब नहीं देगा, अल्लाह ने जहन्नुम हमारे लिए नहीं बनाई। अल्लाह अकबर। हम में और यहूदियों के इत्तेकाद में कहाँ उनमें गलत, मतलब हम बिल्कुल एक जैसे हैं इन एतकाद के अंदर कि हम नमाजें ना पढ़ें, रिश्तेदारियों के हक अदा ना करें, तो अल्लाह ताला हमें सिर्फ डरा रहा है। नाउजुबिल्लाह। कि आप अल्लाह ताला के कलाम की, कुरान की हर हर बात को डिनाई कर रहे हैं, कि अल्लाह आपको सिर्फ डरा रहा है, अल्लाह ताला की बातों को डिनाई कर रहे हैं। तो सोचिए कि हमें इस मुसलमान मुसलमान उम्मत की, इस मुस्लिम उम्मा की कितनी ज्यादा तसीह करने की जरूरत है। अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा, अल्लाह ताला फरमाती है, तो क्या जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल इस चीज के साथ आया जो तुम्हारे दिल नहीं चाहते, यानी जो तुम्हारा दिल एक्सेप्ट नहीं करता, तो तुमने तकब्बुर किया, तो चनाचे किसी ग्रोह को तुमने झुटलाया। ये यहूदियों का ये वतीरा था, उनका काम था। जो उनके दिल एक्सेप्ट नहीं करते तो वो क्या करते? तकब्बुर करने लगते, और वो क्या करते? नबियों को झुटला देते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक ग्रोह ने क्या किया? झुटला दिया, और किसी को तुम कत्ल कर देते थे। ये नबियों को कत्ल करने वाले थे। इन्होंने नबियों को ऐसे कत्ल किया कि आरे के साथ सर से लेकर पांव तक दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अल्लाह अकबर। यही काम उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी करना चाहा। और पता है ईसाइयों का अकीदा क्या है? वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी उम्मत के गुनाहों की वजह से, अपनी पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ करवा के खुद सूली पर चढ़ गए। उनके सूली पर चढ़ने की वजह से हम ईसाइयों को कोई गुनाह नहीं होगा, और हम ईसाइयों को कोई अजाब नहीं होगा, हम ईसाई जहन्नुम में दाखिल नहीं होंगे। हम मुसलमानों के दिलों में भी वही बात कहीं ना कहीं छुपी है। फिर रोजे क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात कर देंगे, और फिर हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे। तो याद रखिए, शिफात भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उनकी करेंगे जिनकी मेरा रब उनको इजाजत देगा। जिनकी मेरा रब इजाजत नहीं देगा, उनकी शिफात भी नहीं हो सकती। अब वो कहते क्या हैं? वक़ालू कुलूबुना गुल्फ, और हमारे दिल गुलाफ में हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने उनके उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत की। लानहुल्लाह, अल्लाह ने लानत कर दी उनके ऊपर। लिहाजा कम ही हैं जिस पर वो ईमान लाते हैं, कम ही। यहूदियों में से बहुत ही कम गिनती के कुछ लोग थे जो ईमान लाए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास एक किताब आ गई, यानी कि वो कुरान आ गया जो उसकी तस्दीक करने वाली है, जो उनके पास है। हालांकि वो इससे पहले काफिरों पर फतह मांगा करते थे, कि बार बार दुआ किया करते थे। ये क्या दुआ करते थे? कि अल्लाह हमारे दरमियान में, क्योंकि ये अहले किताब थे, ये मदनी सूरा है,
تو مدینہ کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ کوئی ایسا نبی ہمارے درمیان بھیجو جس کے ساتھ مل کر ہم جس کو اپنا لیڈر بنا کر ان کافروں پر جو مشرکین مکہ ہیں ان کے ساتھ جنگ کریں اور پھر ہمیں فتح ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ جب جب ایک کتاب بھی ہم نے بھیج دی جو ان کی تصدیق کرتی تھی، جو ان کے ہاتھوں میں کتاب تھی کہ یہ سچ ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے، اور یہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جب وہ نبی بھی ان کے پاس آ گیا اور اس نبی کو انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ نبی کو اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح سے ہر انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اتنے بڑے جم غفیر کے اندر آپ کا بچہ کہیں کھڑا ہونا تو آپ دور سے ہی اپنے بچے کو پہچان جاتے ہیں کہ وہ میرا بچہ کھڑا ہے، وہ میرا بیٹا کھڑا ہے، وہ میری بیٹی کھڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ نبی کو اسی طرح سے بالکل پہچانتے تھے جس طرح یہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ پہچانتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر صفت کو ان کی کتابوں میں کھول کھول کر بیان کر دیا تھا۔ لیکن یہ کرتے پتہ کیا کرے؟ یہ جن صفحات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں لکھی تھی ان صفحات کو گم لگا کر چپکا دیتے تھے تاکہ کوئی پڑھ ہی نہ سکے، کوئی سمجھ ہی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کہ تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش ڈالا، کہ وہ انکار کر دیں کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ ضد کیا تھی ان کو؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس میں اچھا ایک بات کیا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے تھے، کہ یہودی اور نصارہ جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے تھے۔ کب تک؟ جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا نہیں ہوئے۔ جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، انہوں نے تو ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ یہ تو ابراہیم کی اولاد ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی اس وقت کی عداوت، یہودیوں کو صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ یہودیوں کو عیسائیوں سے بھی عداوت رہی۔ یہودی عیسائیوں سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے، یعنی ان کو پھر جلا وطن کر دیا گیا، نکل گئے وہ مدینہ سے، ان کو نکال دیا گیا، کچھ آپس میں لڑ جھگڑ کر ختم ہو گئے، کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں اگر کسی کو کہوں نا کہ آئیں تھوڑا سا قرآن کو سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے جی پڑھا ہوا ہے قرآن کا ترجمہ، ہم نے پڑھا تھا، ہم نے سیکھا تھا۔ قرآن ایسا ہے جس کو بار 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 سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم کبھی بھی قرآن کے علم کو مکمل حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ہر لفظ کے اندر ایک لفظ کو سوچنے میں، اس کے تحقیق کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ساری زندگی ختم ہو جائے۔ زندگی کے لمحات کم ہیں اور کام بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان لائے ہیں، رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، یعنی اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں لیکن باقی تمام باتوں پر وہ کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہی بات ہم فرقہ واریت کے لوگوں کی ہے۔ ہاں، ہم نے اپنے علماء کی بات ماننی ہے، ہم نے جس کو ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم نے سننا ہے، اس کے علاوہ ہم ساروں کا انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا، حالانکہ وہ حق ہے جو اس کے پاس ہے، اس کی تصدیق کرنے والا، یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، یہ تو ان کی بھی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ تو وہ تو تمہارے ہی انبیاء تھے، تمہاری ہی شریعت لے کر آئے تھے، پھر بھی تم نے نبیوں کو قتل کیا۔ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا۔ اچھا، صرف 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، اور یہ قوم ایسی بدبخت تھی، بنی اسرائیل، کی کیا کیا
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جب کتاب لے کر ان کے پاس نیچے آئے زمین پر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اور یہ تختیاں لکھی ہوئی صورت میں آئی تھیں نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جیسے قرآن نازل ہوا نا، اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحف آئے تھے وہ لکھی ہوئی صورت میں آیا کرتے تھے، تو قرآن جو ہے وہ لکھی ہوئی صورت میں نہیں آیا۔ ایک ان کو اعتراض یہ بھی تھا کہ بھئی قرآن لکھا ہوا کیوں نہیں آیا، ہمارا نبی تو لکھی ہوئی تحریر لایا کرتا تھا اللہ سے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ان کے سرداروں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر جو تم باتیں کر رہے ہو یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلو۔ کوئی دور پر لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، سردار جو تھے ان کے تقریباً 70 آدمی، جو روایات میں آتا ہے کہ 70 آدمیوں کو لے کر وہ وہاں پر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سردار تھے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اللہ کو کلام کرتے ہوئے سنا، ان لوگوں نے، بدبخت لوگوں نے اللہ کو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ یہ کس کی آواز ہے بھائی، پتہ نہیں جادو ہے کیا ہے، کیونکہ جادو تو بہت ہوتا تھا اس وقت میں۔ کہتے ہیں ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ ہی بات کر رہا ہے، استغفر اللہ۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، ہم جب تک تیرے رب کو اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ وہ بنی اسرائیل ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ اس کو پکڑتا کیوں نہیں، اللہ نے کیوں ڈھیل دے رکھی ہے؟ تو کیا آپ کے اور میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم اللہ کے جاہ و جلال کو پکارتے ہیں؟ کیا خوف نہیں آتا کہ ہم اللہ کے جاہ و جلال کو کس طرح پکارتے ہیں کہ اللہ اس کو پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ نے اگر ساری کی ساری سزا اللہ نے آخرت میں ہی دینی ہے، تو اللہ نے پھر ہمیں دنیا میں کس مصیبت میں ڈال رکھا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کسی کو آسائشیں نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو مومن سمجھتے ہی نہیں، آپ ان میں مومن ہے ہی نہیں، ہمارے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا، اور جب ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا، جو میں نے کوہ طور کا بتایا آپ کو، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے قوت کے ساتھ پکڑو، کیا تورات کو قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو اس کو۔ اللہ نے اس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ سننے کا بھی حکم دیا۔ ہم کہتے نہیں ہم سنیں کیوں بھائی، قرآن کو پڑھیے، سنیے، تلاوت سنیے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر سکون ہی سکون ہے، اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، دنیا کے اور کسی کام میں برکتیں نہیں، کسی چیز میں برکتیں نہیں، کسی چیز میں سکون نہیں، کیونکہ یہ قرآن یہ روح کی غذا ہے۔ روح جب بھوکی ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ہمیں پریشان کیوں نہیں مبتلا کرے گی نا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی وہ اب تورات کی بات سنتے تھے اور وہ کیا کہتے، قالوا سمعنا وعصینا، صاف کہہ دیا کہ ہم نے نافرمانی کر دی، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ جب آپ جب گرمی میں بہت شدید ترین گرمی ہوتی ہے تو آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں دل ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم؟ جب کسی کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس کی محبت سے ٹھنڈا کرے۔ یہ محاورتاً استعمال کیا گیا کہ ان کے دلوں کے اندر اس بچڑے کی محبت کو پلا دیا گیا، یعنی اتنی صلاحیت ان کے جسم کے اندر کر گئی۔ آپ پانی پیتے نا تو جسم کا ایک ایک حصہ اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے اندر 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 وہ ٹھنڈک اتر رہی ہے۔ تو ایسے ہی جو ان کے بچڑے کی محبت تھی ان کے دلوں کو پلا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میرا اور آپ کا ایمان ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ شادی بیاہ پہ چلتے ہیں جی، فلاں فیشن کر کے چلے جاتے ہیں، چلو جی باہر جاتے ہیں تھوڑی سی ہم ایسا تھوڑا سا زیادہ تیار ہو کے جاتے ہیں، تھوڑا سا پتہ لگے کہ ہم بھی خوبصورت ہے، ہم لوگوں کو خوبصورتی دکھانا چاہتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ یہ ہمارا ایمان کیسا ہے، کیونکہ ایمان ہی انسان کو حکم دیتا ہے کوئی کام کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسا ایمان ہے تمہارا کہ جو تمہیں اس قسم کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے؟ پھر میرے رب نے کہا کہہ دو اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ان کو تو پتا تھا کہ جنت میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے، کیا کچھ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے یہودی ہو، کہ اگر اہل کتاب جو یہودی ہیں جو بار بار بحث کیے جا رہے تھے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے تو تم کیا کرو،
تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ تم دنیا میں کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پھر میرے رب نے کیا کہا؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ہرگز اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ میں اور آپ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ ہمیں خوف کیا ہے؟ کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہم نے تو آگے کچھ بھیجا ہی نہیں، اللہ کو حساب کیسے دیں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اس کے عوض انہیں کیا دیا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ساتھ نفس ملامہ لگا دیا، جس کو انشاءاللہ ہم آخری پارے میں پڑھیں گے، وہ نفس ملامہ ان کو بار بار ملامت کرتا ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، ملامت کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ موت کی تمنا نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کا ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور آپ انہیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ، یا ان لوگوں کو زندگی پر زیادہ حریص پائیں گے، یہ زندگی سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کا ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے۔ یہ عمر کی محبت ہی ہے جو ہمیں بوڑھا نہیں ہونے دیتی، یہ عمر کی محبت ہی ہے جو ہم ہر وقت جوان دکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی عمر کو ڈھلتا ہوا ہم اپنی عمر کو ڈھلتا ہوا ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ وی وانٹ ٹو بی ینگ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ینگ دکھیں گے تو لمبی زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 سال اس کو زندگی ملے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والے نہیں، 1000 سال کے بعد بھی مر کے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے۔ اچھا، یہ ایک اور بات، یہ حضرت جبریل علیہ السلام سے دعوت کرتے تھے، بہت زیادہ نفرت تھی ان کو حضرت جبریل سے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام پہلی امتوں پر عذاب الہی لے کر آیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے علاوہ اگر کوئی اور فرشتہ، حضرت میکائیل علیہ السلام اگر وحی لے کر آ جاتے تو ہم یقیناً اس وحی کو مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اے نبی آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے جو اس سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام ہی تمام نبیوں کی طرف اللہ کا حکم اور کلام الہی لے کر آتے تھے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر مزید کہہ دیا، من کانا، جو کوئی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف حضرت جبرائیل کے دشمن ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے وہ دشمنی نہیں کرتے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام انہیں زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو جو ان کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کا دشمن ہے۔ اور پھر سوچئے کہ جب اللہ کی دشمنی ہو تو وہ پھر دشمنی بھی کیسی ہی شدید ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب دشمن بھی اللہ اتنا قادر، اتنا طاقتور ہو تو پھر اس کے ساتھ ہوگا کیا معاملہ؟ پھر رب کائنات نے مزید فرمایا، اور یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ صرف جن کے دلوں میں فسق ہے، جھوٹ ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، ایکسپٹ ہی نہیں کیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم بھی قرآن کو کیا کرتے ہیں جی؟ غلاف میں ڈالا، لپیٹا، اور اٹھا کے اوپر گھر کے اندر سب سے جو اونچی ترین الماری ہے وہاں پر رکھ دیا۔ تو قرآن کو پھینکنے سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ اٹھا کے کہیں نعوذ باللہ کہیں باہر گلیوں میں پھینک دیا، یعنی آپ کی ایکسس سے باہر ہے۔ کیوں نہیں قرآن ہمارے سائڈ ٹیبلز پر ہوتا؟ کیوں نہیں قرآن ہمارے گھر کی ہر جگہ پر موجود ہوتا کہ آپ کی ایکسس میں ہو؟ اگر میں قرآن کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دوں نا کہ مجھے وہاں جا کر جانا پڑے اٹھ کر اور میں اٹھا کر پھر لاؤں گی، تو میں سوچتی ہی رہوں گی کہ اچھا میں ابھی اٹھتی ہوں قرآن کو اٹھاؤں گی، تب تک شیطان آپ کو ایسا اپنی لوریاں دے 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 کر آپ کو ایسا بہلائے گا، پھسلائے گا، ٹافیاں کھلائے گا، چاکلیٹس کھلائے گا کہ آپ کو پھر یاد ہی نہیں رہے گا کہ آپ نے کچھ پڑھنا تھا۔ قرآن آپ کی ایکسس میں ہونا چاہیے، آپ کو فوراً اویلیبل ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، میرے رب نے زندگی کو ایسے موڑ دیا، اور میں یہ بار بار کہتی ہوں میں اس قابل نہ تھی، یہ صرف میری ماں کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج قرآن سے جوڑا۔ کبھی رمضان میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے بوجھ محسوس ہوتا تھا، تھک جاتے تھے، تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی کہ اب قرآن کو کیسے پڑھیں گے۔
اپنی نسلوں کے لیے دعا کیجیے. آج قرآن پتہ ہی نہیں لگتا کہ دن میں کتنی مرتبہ کھلتا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی ایسا بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی ایسا سنوار دے، ان کی زندگیاں قرآن کے لیے وقف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو یعنی کہ ان کے پاس جو تورات کی کتابیں ہیں، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی جو پہلے سے اہل کتاب تھے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا. یہ پشتوں سے پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، گویا وہ جانتے ہی نہیں. آپ کا قرآن کو یاد رکھیے کہ آپ کا قرآن کی صرف عربی پڑھ لینا کافی نہیں ہے. قرآن کو صرف اس کی تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے. اس سے مراد یہی ہے کہ آپ نے اس قرآن کو کہیں پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو سمجھا ہی نہیں. جب رب کی باتوں کو نہیں سمجھا، اس رب کائنات کی باتوں کو نہیں سمجھا، اس کی باتوں کو اگنور کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا محبت رکھے گا؟ کیا اللہ ہمارے معاملات، ہماری زندگی کو آسان کرے گا؟ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑا کرتے تھے. اب یہ ایک اور بات، ایک اور معاملہ شروع ہو رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ یہ لوگ کیا 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 کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی اور ان کی بادشاہت بھی یونیک تھی. یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے، پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت دی تھی کہ جو جو جنات تھے وہ ان کی تخت کے قریب نہیں آ سکتے تھے. تو اس وقت میں بھی جادو بہت زیادہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، وہ جو کتابیں تھیں نا جادوگروں کی، جو جادو کی کتابیں تھیں، ان ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے اپنے تخت کے نیچے دبوا دیا تھا، تاکہ ان لوگوں کی ایکسیس اس جادو کی کتابوں پر نہ ہو سکے. تو جو جو جنات تھے نا، انہوں نے، کیونکہ جنات تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے قریب نہیں جا سکتے تھے نا، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت اور جو جو ان کو لینگویج، جو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سب کچھ مرتبہ دیا تھا، وہ کتابیں ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے موجود ہیں، تو ان کو نکالو تاکہ تم وہ ساری کے سارے جو ان کی طاقت ہے اس کو حاصل کر سکو. تو لوگوں نے ایسے ہی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ اس بات کا ہی گواہی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، کیونکہ جادو کفر ہے، لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور جادو میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ان کی مزید آزمائش کی. اور جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے کہ ان کی مزید آزمائش لی جائے. کیا کہ ان فرشتوں کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھائیں. حالانکہ وہ فرشتے ان کو جادو سکھاتے تھے تو پہلی بات یہی کہتے تھے کہ ہم تمہیں اس وقت تک نہیں سکھائیں گے جب تک کہ ان کو یہ بات نہ بتا دیتے کہ یقیناً یہ فتنہ اور آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اس جادو کو مت سیکھو. اچھا، مزے کی بات کیا، یہ اس وقت کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت کی بات ہے کہ وہ جادو میں سے بھی کیا سیکھتے تھے؟ صرف وہ چیز سیکھتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کرے، جو میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالے. ہمیں تو جادو کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، ہم تو ایسے ہی باتوں سے ہی جادو چلا دیتے ہیں، ہم تو ایسے ہی میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے کروا دیتے ہیں. تو شیطان کو تو سب سے عزیز ہی وہی ہے جو میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے ڈلوائے. تو سوچئے کہ پھر ہمارے حالات کیا ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے. جادو بھی تب اثر کرتا ہے جب اللہ کا حکم ہو، اس کے حکم کے بغیر اثر بھی نہیں کرتا. معوذتین پڑھیں، کسی کا حسد، کسی کا، بہت سے لوگ ہم پہ حسد کرتے ہیں، حسد کی نظر بھی ہوتی ہے، تو حسد سے محفوظ رہنے کے لیے، جادو سے محفوظ رہنے کے لیے معوذتین کو لازمی پڑھیے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. لوگ سمجھتے ہیں ہم نماز میں پڑھ لیتے ہیں کافی ہے، نہیں، پڑھ کر پھونکیے خود پر. اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا اور اس میں کوئی نفع نہیں تھا. حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں اس کو کوئی کامیابی نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. کاش کہ وہ جانتے ہوتے.
اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے نزدیک یہ زیادہ بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ اب ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو لا تقولوا راعنا۔ اچھا، ایک میں چھوٹی سی بات ایک کہنا چاہوں گی یہاں پر، کیونکہ کچھ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں بتانی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ آم، رائنا، ٹھیک ہے؟ وہ یہ جو یہودی تھے نا، رائنا کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کرے، لیکن وہ اس کو کھینچ کے کہتے ہیں رائنا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ہمارا وہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو بکریاں چرانے والا، اس کا مطلب یہ تھا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو وہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیر کے لیے یہ لفظ بولا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب کی اس بات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کے بھید کو جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمہیں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چاہیے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم وہ چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو نبی کریم چرواہا، جی جزاک اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹینشن لینا چاہتے ہو تو تم کیا کہو؟ انظرنا، ہماری طرف اپنی نظر کرم کیجیے اور ہمیں سنیے، یہ لفظ استعمال نہ کرو۔ اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جو آئے، اب ایک اور بات دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ میں اگر صرف اور صرف ترجمہ کرواتی جاؤں اور آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو یہاں بیٹھنے کا کوئی مقصد اور فائدہ نہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تورات کے اندر ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا اور پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کے اندر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم ایک جگہ پہ نازل کرتے ہیں تو اگلی جگہ پہ وہ منسوخ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب وہ کہتے تھے یہ کیسا کلام ہے جی، آپ ہی کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کلام ہے، تو نعوذ باللہ کہ اللہ بھول گیا، نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے غلط بات کہی تو پھر اس کی تصحیح کر دی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بھلوا بھی دی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں اور نہ ہی کوئی مددگار ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح یہ اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے سوالات کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے ان لوگوں نے سوال کیے؟ بار بار ہر ہر بات پہ حجتیں پوچھتے، سوالات کرتے، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دے۔ وہ بار بار یہ چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مشرک ہو جائیں، یعنی واپس مشرک سے مراد نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرک نہیں تھے، یعنی ان کے آبائی جو دین ہے وہاں پر مشرک مکہ تھے نا، وہاں پہ مشرکین رہتے تھے مکہ کے اندر، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ واپس تمہیں ایمان آنے کے بعد تمہیں واپس کافر بنا دیں، اپنے دینوں میں حسد کی وجہ سے، کیونکہ ان کا نسب، ان کی بات، ان کا وہ جو مرتبہ تھا وہ نکل گیا۔ اس کے بعد کی حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، یعنی جو میں نے اور آپ نے اچھے عمل کیے ہیں، میرے رب نے کہا اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں غائب ہو جائے گا، اللہ نے ہر ہر عمل کو لکھ رکھا ہے، اللہ نے ہر ہر عمل کو محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ تمہارے ہر عمل کو خوب دیکھنے والا ہے، باریک بینی سے دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی خواہشیں ہیں، یہ ان کی دلیلیں ہیں، یہ ان کی دلوں کی وشز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، کہیں اللہ نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم نہیں جنت میں جاؤ گے تو لے کر آؤ۔ کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔
اللہ کے سامنے اپنا چہرہ کیسے تابع کر دیا؟ یعنی اللہ نے جو حکم دیا اسی کے مطابق آپ نے اپنی زندگی کو بسر کیا، اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ کیا ہم نے سپورٹ کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے؟ نہیں کیا۔ ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق کپڑے ہی نہیں پہنتے، تو وہ دور کی باتیں ہیں بھائی۔ اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں۔ نہ عیسائی یہودیوں کو مانتے ہیں، نہ یہودی عیسائیوں کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جس میں وہ دنیا میں اختلاف کر رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ کر دے گا۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا، جس نے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے سے روک دیا۔ مسلمانوں کو روکتے تھے نا، نمازیں نہیں پڑھو، مسجد میں نہ آؤ، خانہ کعبہ میں نہیں آؤ، پابندیاں تھیں کہ ان میں اس کا نام لیا جائے، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا، ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں۔ ہاں، آباد کب ہوتی ہیں ہماری مسجدیں؟ رمضان میں، اور رمضان کے بھی پہلے کچھ دنوں میں، اور پھر آخری عشرے میں۔ اس سے پہلے ہماری مسجدیں بھی ویران ہیں۔ انہیں لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا یہ کیا، ایک اور یہ والی آیت کس کے لیے ہے؟ یہ والی آیت کس کے لیے ہے کہ جب نفلی عبادت ہوتی تھی نا، تو نفلی عبادت کے لیے آپ سواری پر بیٹھ کر عبادت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات اس کی دو تین پہلو ہیں کہ اس بات کے بارے میں کیا ہے کہ یہ کیوں نازل ہوئی ہے آیت۔ دو تین پہلو کیا ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ جب قبلے کا رخ تبدیل کر دیا گیا، تو یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہوا کہ اس کا رخ کیسے تبدیل ہو گیا۔ پہلے تو وہ اس بات پہ مطمئن تھے نا، چلو قبلہ تو ہم سب کا ایک ہی ہے نا، بیت المقدس جو ہے وہ تو ایک ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قبلہ بھی بدل دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قبلہ بھی بدل دیا ہو؟ اور ایک اور بات، جو نفلی عبادت ہے وہ آپ سواری کے اوپر، سواری پہ پر بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے لیے آپ کے لیے قیام ہونا، قبلہ رخ ہونا لازم ہے۔ فرض نماز اس طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کے جواب میں کہہ دیا کہ اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ کا چہرہ پاؤ گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اسی طرف پاؤ گے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا سمتوں سے۔ یقیناً اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، یعنی نعوذ باللہ، آپ سوچیں اولاد کے کس طرح اولاد پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی پاکیزگی کا خود بیان کرتے ہیں کہ وہ تو پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ ہمیں اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہم مفلس ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے میں ہمارا ساتھ دے گی، اس لیے تو اللہ نے کہا زمین اور آسمان کا تو سب کچھ اللہ کے لیے ہی ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ سب کے سب تو اس کے فرما بردار ہیں، ہمیں تو اولاد کی فرما برداری چاہیے نا۔ آسمانوں اور زمین کا موجد، یعنی کہ اس کو پیدا کرنے والا، بدیع السماوات، جو نئے سرے سے کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے جو نئے سرے سے، جو پہلے وجود میں تھی ہی نہیں، جس کو کوئی پیدا نہیں کر سکا، وہ اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ یہ مشرکین مکہ اور یہ تو جتنے بھی تھے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، وہی ہم پر انڈیویجلی کیوں نہیں آتی؟ صرف ایک نبی کو کیوں پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے؟ نعوذ باللہ، ہمارے پاس کوئی نشانیاں کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی اپنے نبیوں سے یہی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے، گناہگاروں کے دل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ اس وقت کے ہوں مشرکین مکہ کے وقت کے یا آج کے وقت کے ہوں، گناہگاروں کے دل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی تابع فرمان ہوتے ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں
اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے، سن نہیں رہے، یہ میری بات نہیں سن رہے، یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے بارے میں بہت پریشان رہتے تھے، وہ چاہتے تھے سبھی مسلمان ہو جائیں۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی، آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ میں اور آپ کیا کہتے ہیں جی؟ جتنا مرضی سسرالیوں کے ساتھ کر لو، سسرالی راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری نیت اچھی نہیں، ہم ان ریٹرن چاہتے ہیں کہ جو ہم نے، میں نے اور آپ نے کیا، ہمیں ان ریٹرن بالکل اس کا ویسا ہی معاوضہ، ویسی ہی چیز ملے۔ تو مطلب آپ لوگ، میں اور آپ، اپنے ان لاس کو خوش اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان ریٹرن ہمیں وہ ساری چیزیں ملے۔ یعنی ہم اجر کی توقع اللہ سے نہیں، انسان سے رکھتے ہیں۔ انسان کون ہوتا ہے کسی کو اجر دینے والا؟ یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، آپ ان کے، آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ یہودیوں کی اور عیسائیوں کے بالکل ویسے نہ ہو جائیں، اس وقت تک کہ آپ سے نہیں راضی ہوں گے۔ آپ کہہ دیں یقیناً حقیقی ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس کے علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، آپ نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی اے نبی آپ کا کوئی مددگار ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ اس کو سمجھ کر پڑھنا، تدبر حاصل کرنا، صرف اور صرف قرآن کی آیتوں کو پڑھ لینا، اس کے حروف کو پڑھ لینا، یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی من و سلوہ کی نعمت ان کو کیا دی کہ وہ رات کے وقت نا، یہ جو دھنیا ہوتا ہے نا، جو دھنیا ہم لوگ، کورینڈر جو ہم لوگ ڈالتے ہیں کس کے اندر، یہ کھانے کے اندر ہم جو لوگ جو ڈالتے ہیں، دھنیے کے بیج کی طرح، اس دھنیے کی طرح اتنی چھوٹے سی، یہ رات کو روزانہ شبنم کے قطروں کی طرح زمین پر گرا کرتی تھی رات کے وقت، اور صبح یہ پھل ہوتے تھے، اور یہ سارے کے ساتھ سارے کھایا کرتے تھے۔ اور جو وہ سلوا جو تھا، وہ بٹیر کی طرح ایک وہ پرندہ تھا جس کو یہ بھون کر اور کباب بنا بنا کر کھایا کرتے تھے بغیر کسی مشقت کے۔ اللہ نے کہا ہم نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، یعنی صرف انسانوں پر نہیں، تمام جہانوں پر۔ اللہ کے جہان کتنے ہیں، عالم کتنے ہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آئے گا، اور کسی سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی۔ میں اور آپ شفاعت کے لیے بیٹھے ہیں کہ جی نبی شفاعت کر دیں گے، ہم چل پڑیں گے، جی ہمیں تو معافی مل جائے گی۔ میرے رب نے کیا کہا؟ اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت آزمائش میں ڈالا، انہوں نے ساری باتوں میں پورے اترے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ امام یعنی کہ اس کے بعد لوگ ان کی پیروی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، اچھا ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ اب ایک اور بڑی بات کیا آنے لگی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بزرگ یہ عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بار بار قرآن میں کہا کہ وہ یکسو تھے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنے والے، اور بڑے ہی صابر تھے۔ اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیکھے اپنی اولاد کے لیے، ہر ایک انسان کو ہوتا ہے نا، اللہ تو مجھے اگر اتنا کچھ دے رہا تو میری اولاد کو بھی دے گا۔ پہلی فکر، پہلا سوال اپنی اولاد کے لیے۔ میرے رب نے کیا کہہ دیا؟ قال یا لا ینال قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اللہ نے نبی کو بھی کہہ دیا اگر تمہاری اولاد نے ظلم کیا، اس نے میری بات نہ مانی، تو میرا عہد ان تک نہیں پہنچے گا، میں ان کو نہیں معاف کروں گا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، حکم دیا جا رہا ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ کیا حکم ہے؟ اعتکاف کرنے والوں، یعنی مسجد میں اعتکاف کرو۔ اچھا
اس کے بارے میں بہت سے اختلافات ہیں، لیکن دیکھیں قرآن کی یہ آیت موجود ہے، اعتکاف کوئی فرضی عبادت نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے۔ مسجد میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے ہٹ کر ایک باجماعت نماز پڑھتے ہیں، پاک صاف جگہ ہے، وہاں پر سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف مختلف اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو، دونوں کو حکم دیا کہ میرے گھر کو اعتکاف کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والی اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اب جب وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ نے ان کو حکم دیا، تو اب انہوں نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ، اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ یہ برکت کی دعا حضرت ابراہیم نے جب اللہ کا گھر بنا رہے تھے کی، اور اللہ نے اس دعا کی بدولت آج بھی مکہ کے اندر آپ ہر قسم کا بے موسمی اور دنیا جہان کا ہر پھل پائیں گے، حالانکہ وہاں پہ پھل نہیں اگتے، اور ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو عطا کی، کس وجہ سے؟ حضرت ابراہیم کی اس دعا کی سبب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں رہنا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں لے جائے، ہم بھی اس کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکے۔ اور جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا۔ وہ تھوڑا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا۔ اگر میں اور آپ ہم میں سے کوئی صرف دنیا کے بڑے فائدے حاصل کر رہا ہے، تو یاد رکھیے دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تو ہمیں روز قیامت بے بس نہ کرنا، اللہ تو ہمیں ایسے ایسے بے یار و مددگار نہ چھوڑنا۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو ان دونوں نے کہا، یعنی کہ جب اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور اپنے رب سے دعا کیا کر رہے ہیں، اللہ تو اس کو ہم سے قبول فرما لے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو صدقہ کر دیا، ہم نے بڑا نیک کام کر لیا، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے بڑا نیک کام کر لیا۔ اللہ کے نبیوں نے کیا کہا کہ اللہ تو ہم سے قبول کر لے، اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے، اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے۔ یقیناً تو سب کچھ سننے والا ہے اور دلوں کو جاننے والا ہے کہ ہم نے کس نیت سے یہ سب کچھ کیا۔ پھر انہوں نے کیا دعا کی، اب دیکھیں، ربنا وجعلنا مسلمین، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا۔ وہ پہلے ہی فرما بردار تھے، ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، ہم کون سا گناہ کرتے ہیں؟ نبیوں نے کہا کہ اے اللہ ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا۔ وہ امت کون سی ہے؟ وہ امت مسلمہ ہے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ جب آپ کہتے ہیں نا پتہ نہیں ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ غلط ہے، درست ہے، صحیح ہے، کیا ہے، تو اللہ سے دعا کیجئے، مناسکنا وتب علینا۔ نبیوں نے بھی اللہ سے دعا کی ہے، اللہ تو ہمیں عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو سننے والا اور نہایت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، اے ہمارے رب ان لوگوں میں سے، انہی لوگوں میں سے، یعنی کہ وہ جو اہل مکہ ہے ان لوگوں میں سے ہی، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو سب پر، یعنی کہ شرک سے پاک کرے، غلط گمراہی سے، گناہوں سے پاک کرے، یقیناً تو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اسے ابراہیم کو، یعنی کہ ہم نے اسے ابراہیم، یعنی کہ ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا، دنیا میں ہی چن لیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا فرما بردار ہو جاؤ، تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہوں۔ کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، کیا میں اور آپ فرما بردار ہیں؟ اور اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی، یہ دیکھیں وصیت کیا کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو وصیت کا موقع ہی نہیں ملتا کہ اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو ہرگز فلا تموتن، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ اولاد کو اس قابل بنائیے کہ وہ اولاد اللہ کی فرما بردار ہو اور ان کو اللہ کی فرما برداری کرنا مشکل نہ لگے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، نبی کیا آپ اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی؟
جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، سوال کیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے ابا یعنی کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اس کی فرما بردار ہوں گے۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اس وقت موجود نہیں تھے، یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تل کا امتن، اچھا یہ بات کیا ہے کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ اب یہ جو سوال آج کسی نے کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں کہ آ، وہ کون سے دین پر تھے، اور وہ کس کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں پر ہمیں فرما دیا، دیکھیں کیا فرما دیا، تل کا امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس سے زیادہ اس بحث پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو، اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنی قبر کی فکر کر لیں، اپنے معاملے میں اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرے گا، جو اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے، وہ ہمیں اللہ کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا وہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا ہم سے سوال کیا جائے گا؟ تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان معاملات میں پڑھ کر پریشانی میں مبتلا ہونے کی؟ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں بلکہ ابراہیم کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا، وہ کہتے تھے، یہودی کہتے کہ ابراہیم جو ہے وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، حالانکہ حضرت ابراہیم یہودیت اور عیسائیت سے پہلے کے نبی تھے۔ اس وقت تو نہ یہودیت تھی نہ عیسائیت تھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا۔ اس کے بعد ایک گیپ آیا، پھر موسیٰ اور عیسیٰ، ان دونوں نبیوں کا ذکر الگ سے کیا گیا، اور دوسرے نبیوں کو اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے جو دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ کیا کرتے تھے؟ یہ جھگڑتے تھے، جی ہمارے نبی کو اللہ نے زیادہ وہ دی، ہمارے نبی کو، تمہارے نبی کو کم اللہ نے وہ نسب دیا، اب تمہارے نبی کی کم امپورٹنس ہے، ہمارے نبی کی زیادہ ہے۔ تو اللہ نے کہا لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، چنانچہ عنقریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، اور وہ سب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اب یہ کیا ہے، میں آپ کو چھوٹی سی میں بات بتانا چاہوں گی۔ وہ کیا ہے؟ عیسائیت اور یہودیت کے اندر کیا ہے کہ وہ جب وہ کسی کو اپنے مذہب کے اندر داخل کرتے ہیں نا، تو وہ ایک بپتسمہ کی ان کی وہ ہوتی ہے، بپتسمہ کی ان کی ایک رسم ہوتی ہے، جس میں وہ کلر کیے ہوئے پانی کے اندر ان کو غسل، مطلب غسل کیا، اس کو زمین پانی کے اندر ڈبوتے ہیں پھر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بپتسمہ کا وہ ان کا کلچر ہے ان کا۔ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبغۃ اللہ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اس کلر کو اختیار کرو گے تو تم یہودی بن جاؤ گے اور عیسائی بن جاؤ گے، تو سب سے بہترین رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ جس کو اللہ کی خشیت حاصل ہو جائے، جو کیا ہمارے عمل ہماری جسم پر، ہماری باڈی پر کیا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا رنگ اپنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رنگ میں اللہ سے زیادہ کون اچھا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ اہل کتاب سے پوچھے کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یا تم یہ کہتے ہو، یعنی میرا رب بھی وہی، تمہارا رب بھی وہی، کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ ان کا ایمان اور کیا تھا، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ